بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی ایک قسم اسمائے شرط بھی ہے، ایسے اسماء جو شرط کا معنی دیتے ہیں۔ ویسے تو شرط کے لیے ایک حرف ہے جسے ان کہتے ہیں، لیکن یہ کچھ اسماء ہیں جو ان کے معنی میں ہو کر شرط کا فائدہ دیتے ہیں۔ آج ہم ان کو سمجھیں گے اور ان کے اوپر اجرا بھی کریں گے۔ پوری توجہ سے سبق سمجھیے۔ تو اسماء شرط وہ اسماء ہیں جو دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، جن میں پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے۔ پہلا فعل وہ سبب ہوتا ہے اور دوسرا فعل اس کے لیے مسبب ہوتا ہے۔ پہلا فعل سبب ہوتا ہے اور دوسرا فعل اسی فعل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلے فعل کو شرط کہتے ہیں جبکہ دوسرے فعل کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے من یجتہد ینجح، من ویسے تو اس میں موصول ہے، لیکن جب اس کے بعد ڈبل فعل آتا ہے تو یہ اس میں شرط کا معنی دیتا ہے۔ یجتہد شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، ینجح جزا ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ ہم کہیں گے من یہ شرطیہ، یجتہد فعل یہ اس کی شرط، ینجح اس کی جزا۔ یا یوں کہہ دے من اس میں موصول متضمن معنی شرط مبتدا، یجتہد فعل شرط اور ینجح جزا، شرط جزا مل کر اس کی خبر۔ اب دیکھیں محنت کرنا یہ سبب ہے ینجح یعنی کامیاب ہونے کا۔ یہ ٹوٹل اسماء 12 ہیں۔ شرح مئت عامل والے نے 10 ذکر کیے ہیں، اس میں 2 مزید شامل کر لیں، من، ما، مہما، این، حیثما، کیفما، اینما، این، ان، متا، ایان، اذا۔ یہ 12 اسماء شروط ہیں جو ان کے معنی میں ہو کر شرط کا فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں سے صرف اور صرف اذا اور کیف ما یہ چونکہ غیر جازم ہیں، اپنے بعد فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے۔ باقی ان کے علاوہ 10 کے 10 اسماء ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں اور اپنے بعد فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اس لیے شرح مئت عامل میں جزم دینے والے اسماء کا ذکر ہے، غیر جازم کا ذکر نہیں۔ ان اسماء میں سے صرف این معرب ہے۔ این کی حالتیں آپ پڑھ چکے ہیں، یا تو اس کا یہ مضاف ہوگا یا غیر مضاف ہوگا۔ مضاف نہ ہو تو یہ معرب ہے، چاہے صدر صلہ مذکور ہو یا محذوف ہو۔ اگر یہ مضاف ہو پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کے صلہ کا صدر یعنی مبتدا محذوف ہوگا یا مذکور ہوگا۔ اگر مذکور ہو تو معرب ہے، محذوف ہو تو مبنی ہے۔ چونکہ زیادہ حالتوں میں معرب ہوتا ہے اس لیے اسے معرب کہہ دیا۔ اب آپ دیکھیے ان اسماء کو سمجھیے۔ نمبر 1 من، یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد ایک ہی فعل ہو تو پھر یہ اس میں موصول ہوگا، بعد والا فعل اس کا صلہ ہوگا۔ ڈبل آ جائے تو یہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، ان شرطیہ کے معنی میں ہو کر۔ اور فعل اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں کو یہ جزم دیتا ہے، جیسے دیکھیں یجتہد ینجح۔ لیکن اگر پہلا فعل مضارع ہو، دوسرا فعل مضارع نہ ہو تو پھر یہ پہلے کو جزم ضروری طور پہ دے گا۔ لیکن اگر پہلا فعل مضارع نہیں ہے، دوسرا فعل مضارع ہے تو یہاں جائز ہے جزم پڑھنا بھی اور مرفوع پڑھنا بھی۔ دوسرا ہے ما۔ من اور ما میں فرق اتنا ہی ہے، من عاقل کے لیے اور ما غیر عاقل کے لیے۔ جیسے ما تکتب اکتب، جو تم لکھو گے میں لکھوں گا۔ اب دیکھیں تکتب مخاطب کا لکھنا یہ سبب ہے متکلم کے لکھنے کا۔ پہلا تکتب شرط ہے اور دوسرا اکتب اس کی جزا ہے،
اور ما متضمن معنی شرط مبتدا ہوگا، شرط اور جزا اس کی خبر بن جائے گا۔ تیسرا اسم ہے مہما، یہ بھی ماں کی طرح غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مہما تکتب اکتب، جو تم لکھو گے میں لکھوں گا، اس کا ترکیب کا معاملہ ماں کی طرح ہی ہوگا۔ ایون، یہ عاقل کے لیے بھی آتا ہے، غیر عاقل کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے ای طالب یضحک اضربہ، ای طالب، ایو اس میں موصول ہے، طالب یہ یہاں ایو مضاف، طالب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس میں موصول متضمن معنی شرط مبتدا، یضحک شرط ہے، اضربہ جزا ہے، اور یہ اس کی خبر بن جائے گا۔ پانچواں ہے حیثما، یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جب یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے گویا یہ ظرف ہے، اور ظرف ترکیب میں آئے تو مفعول فی بنتا ہے۔ حیثما تجلس، اگرچہ ظرف ہے لیکن شرط کے معنی میں ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حیثما اس میں شرط، تجلس فعل فاعل شرط، اجلس فعل فاعل جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تجلس، یہ حیثما مفعول فی مقدم ہے تجلسو کے لیے۔ چھٹا، اسماء شروط میں کیف ما ہے، کیف ما یہ حالت کے استعمال کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ڈبل فعل ہوگا تو یہ شرط اور جزا ہوگا۔ جیسے کیف ما تجلس اجلس، جیسے تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، یعنی تمہارا بیٹھنے کا جو حال ہوگا وہی حال میرا ہوگا۔ تو کیف ما یہ نوعیت کو بیان کر رہا ہے، یا آپ اسے مفعول مطلق نوعی بنائیں گے تجلسو کے لیے، یا سیدھا کہہ دیں کیف ما اس میں شرط ہے، تجلس اس کے لیے شرط، اجلس جزا، یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ساتواں ہے اینما، یہ مکان کے لیے آتا ہے، یعنی ہے یہ بھی ظرف مکان، اور اس میں شرط کہہ کے آپ اسے بعد والے کو شرط جزا بنا لیں، یا ظرف مکان کہہ کے مفعول فی بنا لیں۔ تو اینما تکون، اینما اس میں شرط، تکون یہ مجزوم ہے، اس کا نون اعرابی حذف ہے، اینما کی وجہ سے یہ بن جائے گی شرط اینما کے لیے۔ یدرککم الموت، تو یہ اینما تکونو کی خبر ہے، تکونو فعل ناقص ہے نا، واو اس کے لیے اسم ہے، اینما اس کی خبر ہے، یہ شرط، یدرککم الموت یہ اس کی جزا بن جائے گا۔ یہ 7 آپ کے سامنے ابھی ذکر ہوئے، ان میں سے باقی اینا، انا، متا، ایانا، یہ آپ اس میں استفہام میں سمجھ چکے، کیونکہ یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں یہ سارے کے سارے، اور شرط کے لیے بھی آتے ہیں۔ اگر ان کے بعد ایک فعل ہوگا تو یہ شرط استفہام کے لیے ہوں گے، اگر ڈبل فعل ہوگا تو یہ شرط کے لیے ہوں گے۔ امید کروں گا آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، وغیرہ اجرا کرتے ہیں۔ ایک جملے سے کیا مراد ہے؟ ایک جملے سے مراد اگر ایک ہی فعل آیا ہے ان کے بعد تو پھر یہ اسماء استفہام ہوں گے، یا اس کے بعد اسم آیا ہے تو پھر بھی یہ استفہام ہوں گے، لیکن اگر ڈبل فعل آیا ہے تو پھر یہ شرط کے معنی میں ہوں گے۔ لیکن وہ ڈبل جملہ جو ہوتا ہے اس میں سے پہلا جملہ سبب ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ پڑھیں مولانا مسعود صاحب اس جملے کو۔ فأينما تولوا فتم وجه الله۔ اینما یہ فا تفصیلی ہے، اینما یہ اس میں شرط ہے، ہاں اس میں شرط ہے، تولو مکان پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں شرط تولو
یہ امر ہے. نہیں نہیں، امر نہیں ہے، یہ اصل تولونا تھا. اینما نے آ کے تولون. ہم دیا شرط ہونے کی وجہ سے. کیا کیا اس نے؟ یہ تولونا تھا فعل مضارع میں جمع. کیا کیا؟ اینما ہوں نے، کیونکہ اینما کی شرط ہوں ہے، اس نے جزم دیا اس پہ، اور نون رابی جزم کی وجہ سے حذف ہو گیا. صحیح. تولو فعل اس میں واو اسم اس کا، نہیں اس وہ، کا فعل فاعل، اس کا فاعل. اور اینما مفعول فی مقدم. اینما مفعول فیہ مقدم. تولو فعل اس میں واو ضمیر اس کا فاعل. فعل فاعل مل کر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ علی فعلیہ خبریہ. کیا ہوتا ہے شرط. شرط. ہم، ف جزائیہ. جی جی. سم فعل. نہیں یہ سما اس میں وجہ اشارہ، اللہ مضاف. ایک ہوتا ہے سما وہ عاطفہ ہوتا ہے، سما یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ مبتدا. سم مبتدا ہے، اس میں اشارہ. ہم، وجہ اللہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر. ٹھیک ہے. مبتدا خبر مل کر یہ جزا، فا ہم، جزا جزائیہ کے لیے یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. جملہ شرطیہ. جی شہید الرحمان صاحب، اگلا جملہ پڑھیے گا آپ. مہما تفعل تسأل عنہ. تفعل تسأل عنہ. جی مہما اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط. تفعل فعل بفاعل مل کر شرط. یہ ظرف نہیں ہے، یہ تسأل ماں کے عنہ. معنی میں ہوتا ہے. مہما یہ ماں کے معنی جی میں ہوتا ہے. مہما اس میں شرط. مہما اس میں شرط متضمن بمعنی شرط. جی جی اس میں شرط، آگے تفعل. جی تفعل اس میں تفعل جزا. تفعل صیغہ کون سا ہے؟ مخاطب کا صیغہ ہے جی. مکمل صیغے کو حل کریں نا آپ، فاعل کیا ہے اس کا؟ تفعل فعل بفاعل مل کر جزا تسأل عنہ ہو. مولوی صاحب پہلے شرط آتی ہے یا جزا آتی ہے؟ جی پہلی شرط پہلے جملہ جو ہے وہ شرط بن گیا. تسأل عنہ فعل بفاعل مفعول بھی مل کر جزا ہو گیا. مہما یہ تسأل تفعل فعل جزا کے لیے. تسأل فعل معلوم ہے یا مجہول؟ مجہول ہے جی. تو اس کا نائب فاعل ہوگا نا، فاعل نہیں ہوگا. جی نئے فائد بھی جی. قرآن ہو جار مجرور اس سے متعلق، ترکیب صحیح طرح کریں. جی عن ہو جار مجرور متعلق ہوا تسأل فعل مذکور کے لیے. ٹھیک ہے. تسأل آپ نے یعنی فعل اپنے نئے فاعل سے مل مفعول بھی جار مجرور سے مل کر جزا ہو گیا. تفعل نام شرط جزا ہو گیا تفعل شرط کے لیے. ٹھیک ہے. شرط جزا میں شرط اپنے جزا سے مل کر خبر ہو گیا مبتدا مقدم کے لیے. ٹھیک ہے، اسے آپ شرط جزا کر کے جملہ شرطیہ کر دیں یا خبر کر دیں مبتدا کے لیے. جی آگے پڑھیں مولانا مسعود صاحب. جی جی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جی ترجمہ کریں اس کا. جو بھی مثقال کے برابر اچھائی کرے گا وہ اس کو پالے گا. اس کو دیکھ لے گا. خیر یار دیکھ لے گا. جی ترکیب کریں.
من اسم شرط متضمن من مبتدا متضمن معنى الشرط. من اسم موصول متضمن معنى الشرط. من اسم موصول متضمن معنى الشرط. يعمل فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل جو ہوا من کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں موصول من کی طرف. ٹھیک ہے. شرط مثقال اس کا مفعول بھی مثقال ذرۃ مثقال ذرۃ یہ اس کا جو ہے مضاف الیہ بنے گا نہیں غلام ہاں مثقال ذرۃ یہ مضاف الیہ یہ مفعول بھی بنے گا. مفعول بھی پھر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط. خیرا یرہ خیرا مفعول بھی مقدم یرہ فعل مثقال ذرة مثقال ذرة يعمل کے لیے کیا بنا ہے؟ یعمل مفعول بھی یہ عمل مثقال ذرة عملا مثقال ذرة تو حذف موصوف کے ساتھ یہ مفعول مطلق بن جائے گا یہ عمل کے لیے. پھر کیا کیسے کریں گے اس کی کیسے کریں گے؟ فمن يعمل عملا مثقال ذرة چونکہ یہ يعمل فعل لازم ہے نا متعدی نہیں ہے تو حذف موصوف کے ساتھ یہ مفعول مطلق بنے گا یہ عمل کے لیے. تو مثقال ذرۃ کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت بنے گا موصوف محذوف کی عملاً کی تو موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا یہ عمل کے لیے. ٹھیک. فعل فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ شرط یہ شرط برائے من فمن يعمل اور خیرا یرہ ایک منٹ مولانا مسعود صاحب يعمل مثقال ذرة خيرا تو یہ مثقال ذرة مفعول مطلق بن جائے گا یہ عمل کے لیے. خیرا یہ مفعول بھی بن جائے گا یہ عمل کے لیے. فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور مفعول بھی سے مل کر شرط شرط یرہ فعل فاعل اور مفعول ضمیر ضمیر منصوب منفصل سے متصل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبر ہو کر جزا شرط جزا مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہے یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور اس کے لیے خبر. جی شہید الرحمان بھائی اگلا پڑھیے گا. أي عمل تعمل تحاسب عليه. عمل ای نہیں ای عمل أي عمل تعمل تحاسب عليه. جی ترجمہ کریں. أي مضاف عمل مضاف إليه مضاف إليه مل کر مفعول فی مقدم تعمل کے لیے مفعول بھی مقدم تعمل کے لیے متضمن بمعنی شرط بھی ہیں. جی جی یہ اس کے لیے مفعول بھی بن گیا اگرچہ شرط ہے جی تو فعل اپنے فاعل تحاسب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط تحاسب علیہ فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جزا ہو گیا تعمل شرط کے لیے. جی جی شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. جی شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. جی مولانا مسعود صاحب اگلا پڑھیے گا. حیث ما تذهب تجد صدیقا. جی حیث ما یہ اسم شرط مفعول ظرف
ظرف. ہاں اس میں ظرف متضمن معنی شرط. اس میں ظرف متضمن معنی شرط. تذهب فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل یہ شرط ہوا. تجدو یہ فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل. صدیقا مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جزا. ضمیر فاعل نہیں مخاطب ہے. جی یہ تجد فعل مخاطب ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے. تجد اس میں فاعل انت ضمیر اس میں فاعل. صدیقا مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر اس کی جزا حیثما کی. یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرطیہ ہوگی. جملہ شرطیہ اور جزا مل کر جملہ شرطی ہے. جی شہید الرحمان بھائی. مہما مبتدا متضمن بمعنی شرط تعمل فعل اپنے فاعل سے مل کر اب اسے سیدھا یوں ہی کہہ دیں مہما شرط. جی مہما اس میں شرط تعمل فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط ہو گیا. یا علمہ اللہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جزا ہو گیا تعمل شرط کے لیے. یعلم فعل ہو ضمیر مفعول شرط اپنے جی ہو ضمیر مفعول بھی لفظ اللہ اس کا فاعل. جی جی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جزا ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ. جی مولانا صاحب پڑھیے گا. مولانا مسعود صاحب. سجی ایک سوال تھا یہ. جی جی حیث ما تذهب جو میں نے اختیار کیا یہ تجد یہ کیوں وہ نہیں ہے جزا اس کی کیوں مجزوم نہیں ہے؟ یہ مجزوم ہے نا، تجد ہے دال کے اوپر جزم ہے. اچھا تجد ہے. ہاں صحیح. آئین تذهب اذهب ادھر تو جائے گا میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. آئین اس میں شرط تذهب فعل انت ضمیر اس میں فاعل. اذهب یہ شرط اذهب فعل انا ضمیر اس میں فاعل. جزا فعل فاعل میں کر جزا جملہ شرط یہ شرط جزا میں کر جملہ شرطیہ. یہ آئینہ جو ہے تذہب کے لیے مفعول فی مقدم بن جائے گا صاحب. ٹھیک مفعول بھی مقدم. شہید الرحمان سے پڑھیے گا. ان تذهب اذهب ان مبتدا ان اس میں شرط مبتدا اس میں شرط متضمن بمعنی شرط تذهب معنی شرط نہ اپنے فاعل سے مل کر سیدھے کہیں ان اس میں شرط. ان اس میں شرط تذهب فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط شرط اذهب فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر خبر مبتدا کے لیے ان مبتدا کے لیے. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. جی آگے پڑھیے. ایو طالب مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو جائے گا اس میں شرط موصول متضمن مبتدا. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ متضمن معنی شرط مبتدا. اس میں موصول اس میں موصول متضمن معنی شرط مبتدا. يضحك فعل اسمه هو ضمير اس کا فاعل. اضرب فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل هو ضمیر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جزا شرط جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ خبریہ. یہ مفعول بھی مقدم سے مل کر شرط جزا یہ خبر ہوئی مبتدا کی. جی
جی شہید الرحمان سے پڑھیے گا آگے ایان تزر. ایان تزورنی تجدنی. ایان اس میں شرط تزورنی فعل بفاعل مل کر شرط تجدنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جزا ضمیر مفعول شرط. ہے. تو یہ شرط جزا مل کر یہ ایانہ جو ہے نا یہ ظرف ہے نا, تو اسے آپ جی مفعول فی مقدم بنا لیں تزرنی کے لیے. تو شرط جزا مل جی کر جملہ شرطیہ.